مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا اور سارے زمانے واسطے نبی بنا کے بھیجے۔ حضور علیہ السلام کو پہلے جڑے نبی آئے وہ مخصوص زمانے مخصوص علاقے واسطے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں واسطے نبی بنا کے بھیجے۔ اس وقت پوری دنیا کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا نبی تسلیم کر لیا۔ دوسرا گروہ ہے جس نے تسلیم نہیں کیتا، انہوں غیر مسلم کیا جاتا ہے، کافر کیا جاتا ہے ساری کی ساری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کو بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے۔ اس وقت پوری دنیا کا کفر مسلمانوں کو توقع یہ رکھتا ہے کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام نبی سن، انہوں کی قوم سی، یا قریب ترین موسیٰ علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان قوموں نے اپنے اپنے نبی کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور کتابوں کے اندر ربطوں بدل کر دیا۔ جیڑی چیز ناگوار گزری انہوں کٹ دیتا اور جیڑی چیز چنگی لگی انہوں کتاب شامل کر دیا۔ تورات ساری کی ساری وہ نہیں جڑی اللہ نے نازل فرمائی ہے، بلکہ سانوں قرآن نے یہ گل دسی کہ یہودیاں نے تورات کے اندر تبدیلی کر دی، تورات کے احکام بدل دیتے، قانون بدل دیتا۔ اس طرح ہی عیسائیاں نے انجیل کو بدل دیا۔ اگر آج کوئی بندہ انجیل کا مطالعہ کرے تو وہ عقل جیڑی ہے وہ کہے گی کہ یہ واقعی بدل گئی، وہ عبارت، وہ واقعات، وہ اس چیز کی دلیل لیں گے کہ انجیل کو بدل دیتا گیا۔ جس طرح یہودیاں نے اپنی کتاب کو بدلیا، دین کو بدلیا، عیسائیاں اپنے دین کو بدلیا، اج مسلمانوں کو لوگ یہ توقع رکھتے ہیں کہ تسی بھی جیڑی چیز چنگی لگتی ہے انہوں دین کی شامل کر لو، اور جیڑی چیز نہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ چیز دین تو کر لو۔ 10-15 سال کو یا 20 سال کو سمجھو
دنیا کا رب کٹائے دے کہ اسلام بالخصوص قرآن یہ مسلمان کو دہشت گردی سکھاتا ہے۔ قرآن ایک انسان کو قتل و غارت سے آمادہ کرتا ہے۔ قرآن جڑا ہے ایک نقش امن کی تعلیم دیتا ہے۔ جڑے لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ شدت پسند ہیں، جڑے لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ تنگ نظر ہیں، وہ کسی دوسرے بندے کی بات کو قبول کرنا کے دور کی بات ہے سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ وجہ ہے کہ آئے دن تسی سنتے ہو کہ فلاں جگہ سے قرآن کو جلان کی کوشش کی گئی، فلاں جگہ سے قرآن کی بے حرمتی ہوئی، فلاں جگہ سے ایسا واقعہ ہوا۔ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انجیل کاغذ کی محتاج ہے اور انجیل کا وجود صرف اس صورت کے اندر ہے کہ وہ چھپتی ہے، لوگ خریدتے ہیں، پڑھتے ہیں، شاید اس طرح ہی قرآن کی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے یہ یاد رکھا ہے کہ ایک کاغذ کا محتاج نہیں۔ دنیا کے اندر تو ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جیڑا بندہ کسی ایسی کتاب یا ایسی زبان یاد کرے جہاں آپ مانے نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ تو ہمیں ایسا نہیں ملے گا جس کو انگریزی کا کوئی ناول زبانی یاد ہوئے، فارسی کی کوئی کتاب اور تو ساری زبانی یاد ہوئے، جدو کہ وہ فارسی کو سمجھ جانا ہوئے، انگریزی کو سمجھ جانا ہوئے۔ ایک پنجابی آدمی جیڑا اردو بڑا مشکل نہ سمجھتا ہے، وہ ایک دو چار نہیں، وہ 30 سپارے قرآن کے زبانی یاد کرتا ہے اور انہوں کسی لفظ کا معنی نہیں آتا، ان معنی نے قرآن نہیں پڑھیا لیکن قرآن سارا کا سارا ان یاد ہے۔ وہ لوگ جنہوں لوگوں نے یہ سمجھا کہ معاشرے کے بوجھ نے، اپاہج نے، کمزور نے، عیبدار نے، اللہ پاک نے انہاں لوگ بچیاں دے سینے دے اندر قرآن محفوظ کر اور قرآن پاک نے جو کس قدر پختہ نے کہ قرآن پاک ایسا بھی آتا ہے کہ ایک حافظ ہے اس نے 2 مہینے کے اندر قرآن یاد کر کسی نے آتا ہے کہ 6 مہینے کے اندر قرآن یاد کر سال کے اندر قرآن یاد کر۔ لیکن قرآن کے اندر ایک تاثیر ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جدو حج تے گئے تے جہاز کے اندر رفقا دے وچوں کوئی بندہ حافظ نہیں سی، تو حضرت مدری رحمہ اللہ نے عرض کی کہ حضرت تسی دعا فرماؤ، میں صبح تو لے کے شام تک ایک پارا یاد کرتا، رات کو تو کرا کے میں سنا دیا۔ یعنی اس ایک پاسے رمضان ختم ہویا، دوسرے پاسے مولوی صاحب حافظ بن گئے۔ اللہ پاک نے قرآن نو ہمیشہ رکھنے واسطے ایک
جہدے وچ کوئی قرآن کا حافظ نہ پایا جائے. ہر بستی کے اندر 2 3 4 بندے قرآن دے حافظ موجود ہیں. ساڈے سکولوں کے اندر جڑا نصاب پڑھایا جاتا ہے وہ ایک کتاب اسلامیہ 8-10 سال تو امریکہ کا برطانیہ کا دباؤ ہے کہ اسلامیات میں سورہ انفال کر دے. گورنمنٹ سے جب دباؤ بند ہے تو وہ اسلامیات میں سورہ انفال کر دے. جب مسلمانوں کا دباؤ بند ہے تو انہوں پھر شامل انصاف کر دیں. سورہ انفال کے اندر بات کی ہے جنہیں کو کافر اتنا ڈر دے. کافر کا مزاج یہ ہے کہ اسی جو جی چاہے کریے, اسی ظلم کریے, اسی زیادتی کریے, لیکن سانو جواب نہ دیتا جائے. آج کو تقریباً 18 مہینے پہلے 2019 کے مارچ کے اندر تو یاد ہوئے گا نیوزی لینڈ اتنے ایک آدمی نے مسجد کے اندر حملہ کیا. نماز 2 مسجد کے اندر حملہ کیا, 50 بندے شہید کر دیتے, 50 بندے زخمی کر دیتے. تیسری مسجد سے بھی حملہ کرنے والا منصوبہ سی, لیکن پولیس نے اس کو گرفتار کر دیا. اس کے باوجود پراپوگنڈا یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد دنیا کے کسی چرچ کے اندر, کسی مندر کے اندر آج تک کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا. اگر اسلام سختی نہ پھیلتا ہندوستان کے اندر کسی دوسرے مذہب کا وجود نظر نہ آتا. اسی 2-4 میں نہیں, صرف مسجد میں نہیں گئے بلکہ 700 سال کے قریب ہندوستان کے اندر مسلمانہ حکومت کی تھی. یہ 700 سال کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں. اگر مسلمان شدت پسند ہوتا, اگر مسلمان تنگ نظر ہوتا تو جدو حکومت گورنر پولیس فوج ادو پھر کسی دوسرے مذہب کا باقی رہنے جواب ہی ہوئی. جبرن انہوں مسلمان کیا جاتا, لیکن ایسا ایک بندے نال نہیں ہویا کہ کسی کو مجبوراً مسلمان کیا ہو. یہ مقابلے کے اندر انگریز سے آنے آئی ہندوستان کے اندر ایک تحریک چلی, انہوں کہتے ہیں شدی کی تحریک. اس تحریک کا مطلب یہ سی کہ مسلمانوں کو ہندو بناؤ, جبر کرو, ظلم کرو, انہوں قتل کرنا پہنا کرو, انہوں نے کاروبار کو آگ لاؤ, اولاد جلا دیو, کاروبار جلا دیو, بچے جلا دیو, انہوں مجبور کرو کہ یہ ہندو مذہب اسلام. ایسی سوچ مسلمانہ نہیں کریں. مسلمان نے بھی آج تک ایسا نہیں کی. جیڑا بھی بندہ مسلمان
حضرت دادا گنج بخش رحمہ اللہ جدو لاہور کے اندر آئے ہیں تین اتنے صرف ایک درویش سی انہوں نے پہلے ہندو انہاں بزرگاں کو متاثر ہو کے مسلمان ہوئے. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو آئے ہیں تو ہندوستان کے اندر میں کوئی مسلمان نہیں تھی. انہوں نے اجمیر سے جا کے ڈیرا لایا اور انہوں نے اخلاق نال ایک درویش آدمی دے رہے اور وہ کسی دوسرے ملک کے اندر مسافر ہوئے پھر وہ کاروبار کوئی نہ ہوئے پیسہ بھی کوئی نہ ہوئے دولت بھی کوئی نہ ہوئے ایک ایسا آدمی جڑا بے یار مددگار ہے کوئی ان کو قوت نہیں کوئی ان کو طاقت نہیں وہ بندہ نے ڈیرا لائے وہ تو کسی نے کوئی خطرہ نہیں لیکن معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جدو ہندوستان کے اندر آئے ادو کے کوئی مسلمان نہیں سی لیکن جدو حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھیا ہے 1.5 لاکھ آدمی مسلمان سی. انہوں کسی آدمی نے طاقت نال مسلمان نہیں کیتا کسی نے جرأت نال مسلمان نہیں کیتا ظلم نہیں ہویا تشدد نہیں ہویا. اسلام جدوں بھی کوئی قبول کرتا ہے دلوں کو سوچ سمجھ کے قبول کرتا ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک سکھ انگریز نے کیا کہ حضرت میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کیوں وجہ تو کوئی اسلامی لٹریچر پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. کوئی تاریخ پڑھی کیا نہیں. لیکن وجہ کی انہوں نے کہا میرا مکان تو آٹے مکان کے سامنے میں رات کو جدوں اٹھنا تسی کدے کھڑے ہوندے ہو کدے رکوع دے اندر ہوندے ہو کدے سجدے دے اندر ہوندے ہو میں نہیں پتا تسی کی کرتے لیکن میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ جس مذہب کے اندر لوگ خدا کو ایویں ڈرن والے ہون وہ مذہب جھوٹا نہیں. اسلام کے اخلاق نال پھیلے اسلام کے کردار نال پھیلے یہ ظلم نال نہیں پھیلے یہ نیت تقریر کرنے نال نہیں پھیلے. میں 2-3 دن ہوئے ایک ہندو کا واقعہ اس نے کہا میں جب FSC کر گیا سا اللہ نے میری رہنمائی کی میں مسلمان ہو گیا. میرے رشتہ دار میرا بائیکاٹ کر دیا میرے والدین نے میرا بائیکاٹ کر دیا میں نے اپنی تعلیم جاری رکھنا ناممکن ہو گئی. میں BSc چھڑ دی تھی اور میں دہلی کے علاقے جا کے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیا میں مولوی بن گیا. لیکن تمام تر مصیبتیں پریشانیاں مسائل کے باوجود میرے کلے کے ذریعے نا 1600 ہندو نے مسلمان کرتے اور ایک تازہ ترین واقعہ مطلب کہہ رہے تھے یہ سارا ہندوستان پاکستان یہ اندر جس قدر آبادی کو نظر آ رہی ہے بنیادی طور پہ سارے ہندو سن یہ انہوں نے بھی جو اسلام قبول کیا ہے یہ بار نہیں ہو رہا ہے اس وقت سورہ انفال دیکھیں وہ دے اندر اللہ پاک نے جہاد کا حکم دیا. کافر ہی چاہتا ہے کہ مسلمان جو انہوں نے ہاتھ بن کے لائن دے دلا کے کھڑے کر سانو اجازت دیو دل کرے انہوں اگلا دئیے دل کرے انہوں کی گردن اتار دئیے دل کرے انہوں نے ہاتھ کٹ دئیے دل کرے انہوں نے پیر کٹ دئیے انہوں نے دکان نو اگلا دئیے انہوں نے مکان نو اگلا دئیے کافر چاہتے
سورہ انفال کے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں کو جہاد دی اجازت دی، کسی بھی لڑو جیڑے تواڈے تے حملہ کر کے کسی بھی انہاں دے کرو، انہاں نوں مارو، انہاں نوں قتل کرو۔ فرمایا اسلام جو ہے اس نے جہاد نوں تواڈے تے فرض کر دتا ہے، قتال نوں فرض کر دتا ہے۔ اور واحد ایک ایسا ذریعہ ہے جہدے تو کافر ڈر ہے۔ دنیا کے اندر روس کی بڑی قوت سی، بڑی طاقت سی، روس کی مختلف ملکوں میں لڑائی ہوئی، روس کا کوئی ملک کچھ نہیں بگاڑ سکے، لیکن جب روس کا واسطہ انہاں لوگوں نال پیا جہے لوگ ساری رات رب کے سامنے سجدے کے اندر گزارن والے سن، جنہاں دے کول کوئی اسلحہ نہیں سی، کچھ بھی نہیں سی، نہتے مدرسے طالب علم، انہاں روس کا ستیہ ناش کر کے رکھا، روس کا نام و نشان مٹ گیا۔ جب روس افغانستان میں آیا وہ تو سوویت یونین سی، وہ کلا ہی ہوئی، 50 ملکوں کی فوج نیٹو اس نے افغانستان میں قبضہ کیا، جیڑے حال نال تو گئے نے وہ سارے یہ اللہ پاک نے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ ایک جذبہ جہاد، کافر ساری دنیا کا کافر سارے کو صرف یہ چاہتا ہے کہ جہاد چھڑ دے۔ تسی جانتے ہو کہ ہندوستان کے ضلع گرداسپور کے اندر قادیان بستی کے اندر ایک مرزا غلام احمد قادیانی ہوئے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ کوئی انگریز لوگوں نے نبی بنانے کا فائدہ کی، جب اس یہ گلانے ہیں کہ انہوں انگریز نے کھڑا کیا ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار پاکستان کے ہندوستان کے اندر ہے یہ تھے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، انہیں دعویٰ کرنا مسلمان انگریز کو کی فائدہ ہے؟ انگریز نے تو کیوں کھڑا کیا؟ انہیں تعلیم کا مقصد کی لڑائی ہوئے، لڑائی کے اندر کسی کا نقصان تھوڑا ہوتا ہے، کسی کا ہوتا ہے۔ مسلمان جب لڑتا ہے تو ایک کشتیاں جلا کے لڑتا ہے، کیونکہ تاریخ دن زیادہ آیا مدرس سب کو پہلے اس نے کشتیاں جلائی، انہیں کہا واپسی بھی امید کوئی نہیں، لڑو جرت نہ لڑو، جہاں مرضی نہ لڑو، نسو گے تو پیچھے کی موت ہے، اگے کی موت ہے، اگلی موت قبول کرو، پچھلی نہیں، جو کہ نہ کرو۔ 1857 کے اندر مجاہدین دی اور انگریز دی مڈ بھی ہوئی، شاملی کا میدان، کھانا بھون کا میدان، ہندوستان کا علاقہ، تسی سارے نے تاریخ پڑھی، اگر جی اس تاریخ کچھ نہیں گئی، مسلمان رہنما شہید کر دیتے گئے، لیکن اس تحریک نے انگریز کو ہلا کے رکھ دیا کہ اگر مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ اس نے نہیں لیا، اے چنگاری کسی وقت کی عمر سکتی، یہ زیادہ منظم ہو کے جب سارے مقابلے جان گے، جنہ نقصان سارا ہون ہویا ہے یہ کئی گنا زیادہ ہوئے۔ کوئی ایسا حل جنہیں نال اسی اس نقصان کو بچ جائے، آئندہ ہندوستان کے اندر سانو کوئی خطرہ محسوس نہ ہوئے، وہ یہ سی کہ کسے بندے کو کھڑا کرو جیڑا دعویٰ کرے اور وہ
سیالکوٹ جہاں پرانا تبلیغی مرکز سی وہ اکثر جماعتاں نے یہ رات کو پہرا دینا کہ ساری مسیح سے کوئی قبضہ نہ کر۔ اس مرکز کو تھوڑا دکھن پاسے 3-4 کمرے سے وہ کمرے سن جنہوں نے بچوں ملتا رہتا سا اور انہوں نے کوشش مسیح پھر ساڑھ بڑھا سیالکوٹ عدالت کے اندر ایک ایک بات لگ گیا جی لوگ آبادہ نہیں سیالکوٹ کے اندر ڈی سی علی گزندر وہ نام مرزے غلام احمد قادیانی بھی ملاقات تو بعد اس لیے شہر چھاڑنے کا قادیان چلا اور پہلا کام میں نے کیتا کہ اپنے یارہ دوستوں نے کہنے لگا مینوں ایسے پتہ لگا ہے آج نا مینوں 50 روپیہ کا منی آرڈر آ گیا 1864 کے میں تسی تصور کر سکتے ہو کہ ادو 50 اہمیت کی سی کدے وہ کہنا میرے پاس 200 کا منی آرڈر آ گیا وہ جہی گل کہنی وہ پوری ہو جاتی کیونکہ وہ پوری پلاننگ سے کہ تیار کر رہے سن بل آ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ آج بھی بردیے نہ تسی گل بات کرو گے وہ کسی اور پاسے نہیں جاتے وہ کہتے پہلے گل کرو کہ عیسیٰ فوت ہوئے کہ نہیں ساری انہوں نے نچوڑ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے پھر پہلی وہ جڑا آنا سی نا وہ مرزا آ گئے اسی مرزے کو امام مہدی ماننے ہیں عیسیٰ ماننے ہیں مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بھی قائل ہے مسلمان امام مہدی کی آمد کے بھی قائل ہے اسی امام مہدی کا بھی انتظار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کر رہے ہیں انہیں کہ دو ہے بھئی ایک عیسیٰ بھی ہے تو ایک مریم مہدی ان عیسیٰ کیوں ہے بخاری شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد قیامت تک جاری رہے جہاد کو روکیا نہیں جائے گا اللہ نے جہاد کے اندر اسلام کی عظمت رکھی جہاد قیامت تک جاری رہے گا ہاں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال ختم ہو جائے گا دنیا تو کافر ختم ہو جائیں گے جنہیں عیسائی نے یہودی نے اے عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ نال اے اسلام قبول کر دیں گے جب دنیا میں کافر ہی کوئی نہیں رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جہاد ختم ہو جائے کیونکہ جہاد کی پھر ضرورت کوئی نہیں رہے جب جہاد ختم ہو جائے گا وہ تو بعد کیا ہونا ہے یہ معنی یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تو بعد جہاد کرنا مسلمان اس چیز سے قائم انگریز نے غلام احمد بولو نبوت کا دعویٰ کرایا اور نال یہ بھی اعلان کرا کہ میں عیسیٰ ہوں وہ جڑا عیسیٰ آنا سی وہ آ گیا ہے ہن جہاد ختم ہو گیا وہ تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ جہاد حرام ہو گیا جہاد ختم ہو گیا وہ ساری محنت 83 کتابیں اس نے لکھیاں وہ ہر کتاب کا نچوڑ ہے کہ جہاد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو کھڑا ہی اس بات کیتا گیا کہ مسلمانوں کو جہاد کی روح کو ختم کر وہ کہنا جب امام مہدی آن گے تیار کتابوں نے لکھیا کہ لڑائی ختم ہو جائے گی بھائی لڑائی ختم ہوئے گی کافر مکے گا لڑائی ختم ہوئے گی نا جب دنیا میں کافر ہی نہیں رہے گا
کافر سارے کو توقع یہ کرتے ہیں نمبر 1 جہاد چھڑ. قرآن نے سانو یہ بات کہی کہ یاد رکھو یہودی تے عیسائی تواڈے دوست نہیں ہو سکتے. یہ بات سانو اللہ نے قرآن دے اندر دسی. لا یتخذ اليہود والنصارى. انہاں نہ پڑھو یہودیاں تے عیسائیاں نوں دوستی واسطے منتخب نہ کرو. اے تواڈے دوست نہیں ہو سکتے. ہاں دوست اس صورت میں ہو سکتے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق فرما کے فرمایا کہ اے پیغمبر اے یہودی تے عیسائی تواڈے دوست اس صورت میں ہو سکتے ہیں کہ انہاں دی اینی بات منو کہ تسی اسلام نہیں چھڈ کے انہاں دے پیچھے چلے جاؤ. اے نہیں ہو سکتا. اگر تسی کلمے دے اوتے رہو پھر یہودی تو اپنا دوست نہیں سمجھتے. پاکستان کے اندر ہر مذہب دے کوئی عبادت گاہ ننکانا سکھا ہے ایسے کلاش آ جاؤ بڑے بڑے بت نے اسی کسی نے نہیں گرایا. لیکن ہندوستان کے اندر دیکھو کہ بڑی مسجدوں میں شراب خانہ بنا دیتا گیا. رنجیت سنگھ کے زمانے کے اندر بادشاہی مسجد نو گھوڑیاں کا اسپتال بنا دیتا گیا. اسی تے کسی مذہب کی عبادت خانے نال یہ سلوک نہیں کیتا بلکہ احترام کر رہے. اسی ہر مذہب کے عبادت خانے کا احترام کر رہے. اسلام نے تعلیم سانو دیتی ہے کہ جدو تسی لڑائی واسطے نکلو لوگ کہتے ہیں لڑائی میں سب کو جائز ہے دھوکہ بھی جائز ہے سب کو جائز ہے. سب نہیں. اسلام کا اصول ہے کہ این جنگ کے اندر بھی اے دھوکہ نہیں دیتا کسی. اس سچائی میں چلتا ہے. اسلام کی تعلیم میں بھی جب تسی جاؤ تسی اپنے دشمن دیاں کھیتیاں نو جلانا نہیں. پھلدار درختوں کو کٹنا ہے. چھوٹے بچیاں کو قتل نہیں کرنا. عورتوں کو قتل نہیں کرنا. بڈھے لوگ جڑے انہوں کو قتل نہیں کرنا. انہوں نے جڑے مذہبی رہنما نے انہوں کو قتل نہیں کرنا. اور فرمایا وہ بندہ ہے وہ یہودی ہے مشرک ہے بے ایمان ہے لیکن وہ تواڈے نال لڑنا نہیں چاہتا انہوں بھی تسی کچھ نہیں کرنا. اسلام تو بڑا پرامن مذہب بدقسمتی نال ساڈی اپنی کمزوری ہے. اسی اس پہلو کو لیا ہی نہیں کہ ساری دنیا سانو کہتی ہے کہ تسی دہشت گرد. جدو کہ اسلام نے تعلیم دیتی المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان ہوئے جدے ہاتھ تو جدی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جدی زبان کو دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے وہ مسلمان نہیں. مسلمان بھی ہوئے جیڑا کسی دوسرے کی راہ کی خاطر رستے دے جو کنڈیاں نو پیچھا کرے. جس مذہب دے اندر رستے تو کنڈے نو ہٹان دا اجر ہوئے وہ کسی بندے نو کنڈا کیویں چھوڑ سکتا. اللہ رب کریم سانو اسلام سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا